السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، اس سے پہلے کہ قرآن مقدس کی تلاوت کردہ آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے، کچھ عرض کیا جائے، آئیے محبت و عقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ حضرات، آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو وشے ہے، عنوان اور موضوع ہے، وہ ہے صبر اور قناعت۔ یہ خانقاہی موضوع ہے، خانقاہی ٹاپک ہے، جہاں آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور صبر اور قناعت کے تعلق سے ہمارے بزرگوں نے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیروں کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، احادیث پاک کے اندر بھی بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور بزرگوں نے تو پریکٹیکل کر کے بھی لوگوں کو سمجھایا ہے۔ اور خانقاہوں میں یہی صبر اور قناعت کے تعلق سے صوفیاء کرام بہت اچھی تعلیم و تربیت دیا کرتے تھے۔ تو میں انشاءاللہ اس سلسلے میں ہمارے جو بڑے بڑے صوفیاء کرام بزرگان دین ہوئے ہیں، صبر کے تعلق سے جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے، میں ان کی لکھی ہوئی باتوں کو آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی وضاحت اور خلاصہ کروں گا، چونکہ میری طبیعت بھی آج ایسی ہو رہی ہے کہ بھی لگ رہا ہے کہ وہ موسم کی نظر لگ گئی ہے مجھے۔ بہرحال، تو آج کا موضوع ہے صبر اور قناعت۔ تو میری کوشش یہ رہے گی کہ صبر اور قناعت کا کیا مطلب ہے، اور اسلامی نقطۂ نظر سے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے صبر اور قناعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ایک آسان لفظوں میں اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب، اس کا مقصد ہمارے دل و دماغ میں اتر جائے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو ہم سمجھ لیں، پڑھ لیں، تو ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے کہ یہ ایسی دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ یہ صبر میری ایسی نعمت ہے کہ جو ہر ایک کو نہیں ملتی ہے۔ جو اللہ کی نگاہ میں بڑی خوش قسمت ہوتے ہیں، نصیب والے ہوتے ہیں، یہ نعمت انہی کو ملا کرتی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ صبر کسے کہتے ہیں۔ تو صبر کسی بھی تنگی، کسی بھی پریشانی، کسی بھی پرابلم پر، جب کوئی پریشانی آپ کو آئے، سختی آئے، تنگی آئے، مصیبت آئے، اس موقع پر کنٹرول کرنا، خود پر قابو پانا، خود کو روکے رکھنا، اس کا نام کیا ہے؟ صبر ہے۔ گویا کہ کسی چیز پر صبر کرنا ایک طرح سے نفس امارہ سے مقابلہ کرنا ہے۔ جو آپ کا برا نفس ہے، نفس امارہ، وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ برا کام کریں، بے حیائی کریں، حرام کھائیں، حرام کام کریں، لیکن آپ صبر کرتے ہیں تو گویا کہ جب صبر کرتے ہیں تو آپ نفس امارہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اس سے ایک طریقے سے جنگ کرتے ہیں، اور اس کا جو پھل ہوتا ہے، آپ سنتے رہتے ہیں بزرگوں سے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ صبر کرتے ہیں تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے؟ اچھا ملا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ کے اوپر اللہ نے یا شریعت نے کوئی بھی فرض مقرر کیا ہے، کوئی بھی واجب مقرر کیا ہے، کوئی بھی ذمہ داری آپ کو دی ہے،
تو آپ بنا صبر کے اس کو ادا نہیں کر سکتے، آپ کو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے بارے میں حدیث پاک میں مختلف انداز میں اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر آدھا ایمان ہے۔ صبر کیا ہے؟ نصف ایمان ہے، آدھا ایمان ہے۔ اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ واٹ از دا ایمان؟ ایمان کیا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا نام ایمان ہے۔ صبر کا نام کیا ہے؟ صبر، پیشنس، سمجھ رہے نہیں؟ پیشنس، صبر کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور آپ صبر کا اسلام میں کیا مقام ہے، صبر کا شریعت میں کیا مرتبہ ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ آج کل تو بہت آسان ہے، قرآن پاک کی ڈکشنری آ گئی ہے۔ تقریباً قرآن پاک میں 70 مقامات پر، کتنے؟ 70 مطلب یہ کہ جگہوں پر صبر کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں، الگ الگ انداز میں مثالیں دے کر سمجھے اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ صبر کتنا بڑا مقام ہے۔ جب آپ پڑھیں گے دوسرا پارہ تو ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد طلب کرو صبر کے ساتھ، یعنی اللہ کی مدد چاہتے ہو تو وہ کائے سے طلب کرو؟ صبر کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی مدد صبر سے طلب کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، ہم اس پہ آگے چلیں گے انشاءاللہ، جو لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ان کو زندگی میں مطلب یہ کہ رسوا نہیں کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے ان میں امام بنائے۔ کیا بنائے؟ امام۔ امام بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے۔ پیشوا بنائے۔ کیوں بنائے ہم نے اس قوم میں پیشوا اور امام؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور وہ امام کیسے ہیں؟ وہ امام وہ ہیں کہ جو لوگوں تک ہمارے احکام پہنچاتے ہیں۔ ہم نے جو احکام دیے ہیں، جو تعلیم دی ہے، وہ امام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ مرتبہ ہم نے کیوں بنایا، ان میں امام کیوں بنائے پیشوا؟ اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ تو یہ جو ان کو انعام ملا کائے کی وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے ملا۔ اور قرآن پاک کی تفسیروں میں یہاں تک بیان فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ تو بزرگان دین نے بھی فرمایا ہے، قرآن پاک کی تفسیروں میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کا قرب، اللہ کی رضا جو سب سے زیادہ حاصل ہوتی ہے وہ صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ بندے سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب بندہ صبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر آمنا صدقنا کہتا ہے۔ اور صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، نماز کے بارے میں تو چلو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے نہ کرے کس کا، اور بہت سے اعمال، لیکن صبر کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا گیا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ریوارڈ، ان کا انعام، اس کے اندر کوئی کمی، ان کو پورا اجر دیا کرتا ہے۔ لہذا فرمایا گیا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں سے اللہ نے بے حساب اجر کا وعدہ کر لیا ہے۔ جو صبر کرنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا ریوارڈ اور انعام عطا فرماتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور مقام پہ دیکھتے ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، سمجھے، ان کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم حامیم سورہ سجدہ کے اندر، اس سے پہلے بھی آیت کریمہ سن چکے ہیں، لیکن چونکہ اس کے اندر صبر کا بھی تذکرہ ہے، صبر کا بھی ذکر ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ،
اچھائی اور برائی، بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو، بیڈنس کو گڈنس سے دور کرو، برائی کو اچھائی سے دور کرو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جب تم اس طریقے سے عمل کرو گے، اس طریقے سے تم معاملہ کرو گے، سلوک کرو گے، تو جو تمہارا دشمن ہوگا وہ کیا ہوگا؟ پروردگار فرما رہا کہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو جو تمہارا دشمن ہوگا وہ چند دنوں میں اس کے اندر سے دشمنی نکل جائے گی اور تمہارا دوست بن جائے گا۔ اب پروردگار آگے فرما رہا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ، لیکن اس سے ملاقات نہیں کرتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ، یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ حسن سلوک، یہ برتاؤ نہیں کرتے، مگر کون لوگ کرتے ہیں؟ جو صبر والے، اِلَّا صبروا۔ اور اب صبر والوں کے بارے میں کیا فرما رہا آگے؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو بہت بڑے نصیب والے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہ قرآن کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ ہائیسٹ ڈگنیٹی والے ہیں، مرتبے والے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو صبر کرنے والے ہیں، قرآن پاک میں، حدیث پاک میں ان کے بے انتہا مرتبے بتائے گئے ہیں، ان کے درجے بتائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مقام پہ فرمایا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، آپ دیکھیں قرآن پاک کو پڑھیں تو کسی چیز کے لیے تین رحمتیں ایک ساتھ نہیں ملیں گی، لیکن صبر کرنے والے وہ ہیں کہ ان کے لیے اللہ نے تین رحمتیں، تین انعامات، تین برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ جیسے کیا فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ کا درود ہے۔ درود مطلب اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ اور رحمت ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت یافتہ، ہدایت والے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان کا کس طریقے سے ذکر فرما رہا ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ اپنے قرآن میں، اپنی کتاب میں جس چیز کے اوپر تعریف فرمائے تو ان کی اہمیت اور ان کے مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صبر کرنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، اور کتنے مقام پر؟ 70 مقامات پر ان کا تذکرہ فرمایا ہے، 70 مقامات پر ان کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ تو صبر ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے قرآن کے اعتبار سے، حدیث کے اعتبار سے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ہر معاملے میں، چاہے سماجی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، پڑوس کا معاملہ ہو، کوئی بھی رزق کا معاملہ ہو، روزگار کا معاملہ ہو، پریشانی کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں کیسے کام لے؟ صبر سے کام لے۔ جب صبر سے کام لے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہر موقع پر اس کی مدد فرمائے گا اور اس کو بے انتہا اجر عطا فرمائے گا۔ اب صبر کی فضیلت کیا ہے؟ صبر کا انعام کیا ہے؟ تو حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا گیا کہ صبر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ صبر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں صاف صاف کہا گیا، یہ تو حدیث پاک میں ہے، کیا فرمایا گیا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنا ایک دوست رکھتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ انا اقل ما اوتیتم والیقین وعظیمۃ الصبر، کہتے ہیں کہ یقین اور صبر سے تم کو تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ یعنی یقین اور صبر اللہ کا ایک ایسے یہ نعمت ہے کہ اگر تم کو یہ مکمل طریقے سے مل جائے تو پھر تم سے بڑا کوئی خوش نصیب۔ لیکن ہم لوگوں کو کیا ملا ہے؟ صبر سے تھوڑا سا حصہ ملا ہے، یقین سے کیا ملا ہے؟ ہم کو تھوڑا سا حصہ ملا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا ہے حدیث پاک کی روشنی میں کہ اگر ایک انسان ہے
وہ نماز 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے، نہ اوابین پڑھتا ہے، نہ کوئی اور نفل پڑھتا ہے، اور راہ خدا میں خرچ بھی کم کرتا ہے، جو فرض ہے وہ تو ادا کرتا ہے لیکن اتنا بڑا عبادت گزار نہیں ہے، صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے 1 مہینے کے، باقی کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتا ہے، نفلی صدقہ نہیں دیتا ہے، بس جو زکوٰۃ فرض ہے وہ دیتا ہے، قربانی کرتا ہے، سمجھے؟ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتا ہے اور راتوں کو جاگ جاگ کر نفل پڑھتا ہے، شب بیداری کرتا ہے، خوب تلاوت کرتا ہے، وظائف پڑھتا ہے، لیکن اس کے اندر صبر نہیں ہے، کائے کی کمی ہے۔ اور ایک انسان وہ ہے کہ اس کے پاس عبادت کم ہے لیکن صبر بھرپور ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو صبر کرنے والا ہے اس کا مرتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ سمجھے؟ تو یہ اگر آپ کے پاس عبادت کم ہے لیکن اللہ کے احکام پر آپ مطلب یہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، تو عبادت بھلے ہی کم ہو لیکن اگر صبر ہے تو صبر کرنے والوں کا مرتبہ اونچا ہوا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں صبر کا کیا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اور اس سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرماتے ہوئے کہ وَمَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا۔ ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، ہمارے پاس جو مال پانی سب کچھ ہے وہ کیا ہونے والا ہے؟ ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے۔ وما عند اللہ باق، لیکن اللہ کے پاس جو ہے وہ سب کیا ہے؟ باقی ہے، وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ہم ان کو ضرور ضرور انعام عطا فرمائیں گے، ہم ان کو ضرور ضرور بدلہ دیں گے۔ اس سرکار نے آیت تلاوت فرمائی اور تلاوت فرمانے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ صبر کیا ہے؟ بہشت کے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یعنی صبر کے تعلق سے قرآن پاک میں، حدیث پاک میں قسم خدا کی اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر ہم ذرا بھی صبر سے کام لیں، اللہ پر ذرا بھی مطلب یہ کہ اگر ہم صبر کرنے لگیں اس کے احکام کے اوپر، تو پھر ہمارے لیے کہیں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور ایک موقع پر سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ صبر جو ہے ایمان کی نشانی ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر ہے، صبر کرتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کیا ہے؟ صبر کی، وہ ایمان کی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم ناکام ہوتے ہو، کسی کام میں تم ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے، فیلور ہو، تو فرمایا کہ اگر تم فیل ہونے کی صورت میں صبر کرتے ہو تو سمجھ لیجئے کہ تمہاری ایمان کی نشانی ہے، اور جب تک تم ناکام ہونے پر صبر نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ اے لوگو، جب تک نامرادی پر صبر نہ کرو گے اپنی مراد کو نہیں پہنچو گے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر، انہوں نے ارشاد فرمایا جب ان پر وحی نازل ہوئی کہ تو میرے اخلاق کی پیروی کر، اور میرے اخلاق میں سے ایک یہ ہے کہ میں صبور یعنی صبر والا ہوں، تو اے داؤد علیہ السلام تم بھی کیا کرو؟ صبر کرو۔ اور صبر کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصار سے، انصار سمجھتے ہیں آپ کہ سرکار جب تشریف لے کر آئے مدینہ شریف تو انصار نے آپ کی بہت ہیلپ کی، بہت مدد کی، تو سرکار نے ایک انصار کی ایک جماعت کو دیکھ کر دریافت کیا، پوچھا کہ کیا تم ایمان لائے ہو؟ تو انصار نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم ایمان لے کر آئے ہیں۔ تو سرکار نے پوچھا کہ تم ایمان لے کر آئے ہو، تمہارے پاس ایمان ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو انصار کی جماعت نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، ہم خدا کی نعمت پر شکر کرتے ہیں، ہم خدا کی بلیسنگز پر شکر کرتے ہیں، اور جب محنت کرتے ہیں اور پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں تو ہم صبر کرتے ہیں۔ جب پریشانی میں گرفتار ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ اللہ نعمتیں دیتا ہے تو شکر کرتے ہیں، پریشانی میں گرفتار ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں۔
اور تقدیر پر راضی رہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم سچے مومن ہو۔ تم تو ایک مومن کے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ اس کے مومن کے ایمان کی علامت کیا ہے؟ مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور جب پریشانی آئے تب کیا کرے؟ صبر سے کام لے۔ یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے۔ اور قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر اللہ تم کو نعمت دے تو اس پہ شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو اور زیادہ کرے گا۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں پر شکر کرو گے تو اپنے لیے شکر کرو گے، اس لیے کہ جو اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمتوں کو اور بڑھاتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور ایمان کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ سر کا جسم کے ساتھ، یعنی ایمان کا اور صبر کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس طریقے سے انسان کے سر کا جسم کے ساتھ تعلق ہے، ٹھیک اسی طریقے سے صبر کا ایمان کے ساتھ تعلق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صبر جس کے بارے میں اتنا کچھ بیان فرمایا گیا کہ صبر ایمان کی نشانی ہے، صبر آدھا ایمان ہے، صبر مطلب ایمان ہے، جگہ جگہ اس کی نشانیاں، سارے انبیاء کرام نے بھی صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اور انبیاء کرام کی آپ جب ہسٹری پڑھیں گے، ان کے واقعات پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نے زندگی میں صبر ہی صبر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھیں، کیسی کیسی پریشانیوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا، پریشانیاں برداشت کرنا پڑی، سب نے صبر سے کہا، اس لیے کہ صبر کیا ہے؟ اللہ کی ایک عطا کردہ ایک بہترین نعمت ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ صبر جو ہے یہ انسان کی علامت ہے۔ کس کی؟ انسان کی علامت ہے، جانوروں کی علامت۔ جس انسان میں صبر نہ ہو سمجھ لیجئے کہ وہ حیوان ہے، اور جس میں صبر ہے وہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مطلب یہ کہ انسانی خواہشات، جسمانی خواہشات، سیکسول ڈیزائرز سمجھے جب اس طرح کی ہوتی ہیں تو جانور صبر نہیں کرتا ہے، لیکن انسان صبر۔ تو اگر کوئی آدمی صبر کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے یہ انسانی نشانی میرے اندر رکھی ہے۔ اور جو آدمی صبر نہیں کرتا ہے تو وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ اس کے اندر کون سی علامت ہے؟ حیوانی نشانی ہے، جانوروں کی علامت ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صبر انسان کی نشانی ہے، صبر آدھا ایمان ہے، صبر کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں بہت تاکید کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم صبر کس پر کریں؟ صبر کس چیز پر کریں؟ تو ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر دو چیزیں یاد رکھیں۔ کتنی؟ دو چیزیں۔ اگر ہم دو چیزوں میں کنٹرول کر لیں، صبر کر لیں، تو قسم خدا کی ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو چیزوں سے صبر کرنا ضروری ہے۔ ایک نفسانی خواہشات، جسمانی خواہشات۔ جسمانی خواہشات اس کا دائرہ بہت لمبا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے ہم جسمانی خواہشات پر کنٹرول رکھیں، اور دوسرے ہر قسم کے غصے پہ کنٹرول رکھیں۔ اگر ہم کو غصہ آتا ہے تو اس پہ ہم کیا کریں؟ کنٹرول رکھیں کہ ہم غصہ نہ ہوں۔ اور سرکار کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ غصہ کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے غصہ۔ ہاں، لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں یہاں پر، اگر حرام کام کو دیکھ کر کے، ناجائز کام کو دیکھ کر آتا ہے غصہ، تو پھر یہ کار ثواب ہے، پھر یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اور اگر بلا وجہ غصہ آتا ہے تو کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو دو چیزوں پر، ایک تو نفسانی خواہشات، جسمانی خواہشات، اس پر ہم مطلب کنٹرول کریں، صبر کریں، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے غصہ، ہم غصے سے پر کنٹرول کریں۔ اور ان دو چیزوں پر ہم کنٹرول کر لیں تو ہم بہت سی مطلب یہ کہ آفتوں سے اور بلاؤں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ اب صبر کی یہ دولت اور اس کی ضرورت کیا ہے؟
تو آپ سن چکے ہیں کہ صبر کی ضرورت اس لیے ہے کہ اگر انسان کے اندر صبر نہیں ہوگا تو وہ بہت سے مطلب یہ کہ ناجائز کام کرے گا، بہت سے غلط کام کرے گا، اور کہیں کہیں ایسا ہوگا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہلاکت میں گرفتار ہو جائے۔ اس لیے صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے اور قرآن و حدیث کے اندر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ نفسانی خواہشات ہوں، غصہ ہو، کوئی بھی مواقع ہو، ان مواقع پر جب ہم صبر سے کام لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی نعمتیں رکھی ہیں، بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اب ہر موقع پر مال و دولت میں صبر، مال و دولت میں صبر، کوئی ہم کو پریشانی پہنچ گئی، تکلیف پہنچ گئی، بیمار ہو گئے، اس میں صبر۔ تو ہم جس مطلب یہ کہ زندگی کے شعبے میں، جس گوشے میں صبر کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ مال و دولت میں صبر کرنے کا کیا معاملہ ہے، اس کی کیا صورت ہے؟ تو مال و نعمت میں اگر اللہ آپ کو مال عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے، یا مال نعمت نہ عطا فرمائے، تو اس صورت میں صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کو مال دے، نعمت دے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس مال اور دولت کے اندر نہ ڈوب نہ جائیں آپ، کہ اس میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو کیا کریں، زندگی کا جو مقصد ہے اس کو ہی فراموش کر دیں آپ۔ تو مال و نعمت میں صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دل کو مال و دولت سے نہ لگائے اور اس پر بہت زیادہ خوش نہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ یہ میرے پاس جو مال ہے اللہ کی ایک امانت ہے، جب تک وہ چاہے گا میرے پاس رہے گی، اور وہ جب نہیں چاہے گا میرے پاس نہیں رہے گی۔ تو اس پر ہم کو زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے، جس کو علامہ اقبال نے اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تم کو مال دے، دولت دے، تو جب تک تمہارے پاس ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اس کو اپنا مال مت سمجھو، اس لیے کہ مال اور دولت ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رکتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، امید نہ رکھ دولت دنیا سے وفا کی، رم اس کی طبیعت میں ہے مانند غزالہ۔ رم کہتے ہیں اچھلنے کودنے کو، غزالہ کہتے ہیں ہرنی کے بچے کو۔ تو کہتے ہیں جس طرح ہرنی کا بچہ کبھی آپ کے پاس ہے، پھر اچھلے گا، پھر اس کے پاس ہے، پھر اچھلے گا، پھر اس کے پاس ہے، اسی طریقے سے دنیا کے مال و دولت کی مطلب یہ کہ حیثیت ہے کہ آج آپ کے پاس ہے، کل دوسرے کے پاس ہے، کل تیسرے کے پاس ہے۔ تو جو ایک جگہ نہ ٹھہرتا ہو تو پھر ایسے مال کے اوپر کیا امید رکھنا، کیا بھروسہ رکھنا۔ تو مال و دولت پر صبر یہ ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اس سے اپنا دل نہ لگائیں، مال و دولت میں اپنی زندگی کو بالکل مستغرق نہ کر دیں، محو نہ کر دیں، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کی نعمت ہے، جب تک ہمارے پاس چاہ رہا ہے، اور جب چاہے گا وہ ہم سے چھین لے گا۔ ایک ہے گناہ پر صبر۔ گناہ پر ظاہر بات ہے کہ اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو گناہ سے نہیں بچ سکتے۔ آج جو آپ دیکھتے ہیں سماج کا، معاشرے کا، دنیا کا جو ماحول ہے اس میں قدم قدم پر گناہ دعوت دیتا ہے، قدم قدم پر گناہ ہم کو بلاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ صبر سے کام نہیں لیں گے تو گناہ سے آپ نہیں بچ سکتے۔ معصیت اور گناہ کا چھوڑنا بغیر صبر کے ممکن نہیں، اس لیے کہ جس قدر خواہشیں غالب آئیں گی، گناہ آسان ہوگا، تو وہ بغیر صبر کے اس سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اور قرآن کریم میں اس کے لیے جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کے کہنے پر صبر کیجئے اور بھلائی کے ساتھ ان سے جدا ہو جائیے۔ اگر کوئی آپ کو گناہ کی طرف بلاتا ہے، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو آپ صبر کرتے ہوئے اس سے کیا ہو جائیے، الگ ہو جائیے، گناہوں میں ملوث۔ تو آپ گناہ سے بھی بغیر صبر کے نہیں بچ سکتے۔ اگر کوئی آپ کو گناہ کی دعوت دے رہا ہے، سمجھے، اور آپ کیا ہے صبر کرتے ہوئے اس سے نکل جاتے ہیں، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کے لیے کیا ہے، ایک بہت بڑا کار خیر ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اسی طریقے سے سرکار کی زندگی میں ہم جب دیکھتے ہیں تو سرکار نے پوری، آپ سرکار کی سیرت پڑھیں، سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں، تو سرکار نے کبھی آپ لوگوں نے آپ کے ساتھ بد کلامی بھی کی،
بدتمیزیاں کی، لیکن سرکار نے کیا کیا؟ صبر سے کام لیا۔ آپ نے سرکار جب طائف تشریف لے گئے، آپ کے پیروں کو زخمی کیا گیا، تو آپ نے کیا کیا؟ صبر سے کام لیا۔ اسی دن ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگ میں مال، جیتا ہوا مال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، جب مال غنیمت تقسیم فرمایا تو ایک منافق کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تقسیم کرنے میں انصاف سے کام نہیں لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سرکار کو یہ بات ناگوار گزری، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس پر صبر کیا۔ تو یہاں سے بھی ہم کو یہ سرکار کی سیرت سے سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو آپ کیا کریں؟ صبر سے کام لیں، اس لیے کہ صبر کا پھل کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ اگر تم کو کوئی تکلیف پہنچی، اگر تم کو کوئی پریشانی پہنچی اور تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنی تم کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اگر تم اس پر صبر کرو تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی تم کو اجازت دے دیا، اگر کوئی تم کو تکلیف پہنچاتا ہے تو جتنی تم کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی تکلیف تم اس کو پہنچا سکتے ہو، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ آپ انبیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تعلیم لوگ بہت بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صبر کی تعلیم دیتے ہوئے، کہا کہ پیشنس کی، صبر کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارے کوئی داہنے گال پر چانٹا مارے تو بائیں گال بھی دے دو، اور اگر تمہارا کوئی چوہا لے لے، تمہارا جو پہنا ہوا تو جو اور کپڑا پہنا ہے وہ بھی دے دو، اور اگر تم کو کوئی 1 کوس 1 میل بیکار لے جائے تو 2 میل تک بیکار میں چلے جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بہت مشہور مطلب یہ چیز ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ایک صبر کا وہ ہے۔ بہرحال انبیاء کرام کی زندگی صبر سے کیا ہے؟ بھری پڑی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی میں قدم قدم پر صبر فرمایا ہے۔ آپ بچپن سے لے کر سمجھے نہیں وصال تک آپ دیکھیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر ہی صبر فرمایا ہے، اور صبر کا جو انعام آپ نے دیکھا کہ 13 سال تک، کتنا؟ 13 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، سماجی بائیکاٹ کیا، کھانے پینے پر پابندی لگائی، ساری چیزیں، لیکن کیا کرتے رہے؟ صبر کرتے رہے۔ اور صبر کا انعام کیا ہوا؟ صبر کا انعام یہ ملا کہ وہ لوگ جو کہ جانی دشمن تھے بعد میں کیا ہو گئے؟ سب آپ کے غلام بن گئے، سب آپ کے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو کوئی شخص ایک چیز سے محروم کر دے تو تم اس کو بخش دو۔ ایک شخص ہے، مان لیجیے تمہارا رشتہ داری ہے، اس نے کیا کہہ دیا کہ میں ان کو کوئی چیز نہیں دوں گا، تو اگر وہ آپ کو کسی چیز سے محروم کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ سرکار کی حدیث یہ ہے کہ وہ تم کو منع کر دے، تم پر ظلم کرے، تم کو محروم کر دے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ اس کو محروم کرنے دو، تمہارے لیے میری تعلیم یہ ہے کہ تم اس کو بخش دو، تم اس کو دو، اور اگر وہ تم سے بدی کرے تو تم اس کے بدلے میں کیا کرو؟ نیکی کرو، اگر وہ برائی کرے تو تم نیکی کرو۔ بس ایسا صبر کرنا صدیقین کا درجہ ہے۔ اگر کوئی اس طریقے سے صبر کرتا ہے تو کس کا مرتبہ ہے؟ یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ صدیقین کیا ہے؟ ایک بہت بڑا مقام ہے۔ تیسری قسم ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ پہلا کیا تھا؟ مال و دولت پر صبر کرنا۔ کس پر؟ مال و دولت پر صبر کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی مال دے، دولت دے تو ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو اپنی دولت میں ڈوب نہیں جانا چاہیے، اپنی زندگی کا مقصد مال و دولت کے چکر میں بھلانا۔ دوسرا کیا ہے؟ دوسرا تھا گناہ پر صبر۔ گناہ پر صبر کیا ہے؟ گناہ پر صبر یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کی دعوت دے، گناہ کی طرف بلائے تو آپ کو گناہ کی طرف نہیں جانا ہے، اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے مصیبت پر صبر۔ کس پر؟ مصیبت۔ اب مصیبت چاہے کسی طرح کی ہو، درد کی مصیبت ہو
बीमारी की मुसीबत हो, समाजी मुसीबत हो, कैसी भी परेशानी हो, मुसीबत हो, अगर उसके ऊपर आप सब्र करते हैं तो अब इस सिलसिले में हदीस पाक के अंदर बहुत सी अहादीस बयान की गई हैं, उसको आप बताइए। और सिर्फ इस सिलसिले में सिर्फ सहाबाए किराम मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी कैसे कैसे सब्र किया करती थीं, उसको भी बगौर समाअत करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। सलातुम व सलामुन या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। अब ज़रा देखें कि अगर आप किसी बीमारी में, परेशानी में, मुसीबत में, क़ैद में हैं, गिरफ़्तार हैं, परेशानी में, उस पर आप सब्र करते हैं तो दीन इस्लाम के अंदर अहादीस पाक की रोशनी में उसका क्या मर्तबा है, क्या अहमियत है। तो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुमको कोई शख्स, हदीस पाक की रोशनी में इरशाद फरमाया गया कि अगर तुम्हारे साथ कोई परेशानी लाहिक हो, मुसीबत लाहिक हो, मिसाल के तौर पर किसी का बच्चा मर गया, किसी का बेटा इंतकाल कर गया, किसी का माल ज़ाय हो गया, माल था, माल क्या हो गया, बर्बाद हो गया, या किसी का हाथ, किसी का पैर क्या हो गया, बेकार हो गया, किसी की आँख चली गई, या किसी का कान ख़राब हो गया, या इसके अलावा कोई और आसमानी मुसीबत नाजिल हो गई, कोई परेशानी नाजिल हो गई, तो हदीस पाक में फरमाया गया कि अगर कोई इस मुसीबत के ऊपर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसको बेइंतहा अज्र अता फरमाया करता है। मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर किसी के बच्चे का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला महफूज रखे, हैं, किसी के बच्चे का इंतकाल हो गया, तो आप देखें हदीस पाक में क्या आता है। हदीस पाक में आता है कि जब किसी के बच्चे का इंतकाल होता है, किसी के बेटे का, किसी की बेटी का इंतकाल होता है, और फरिश्ते उसकी रूह कब्ज़ करने के बाद जब आसमान की तरफ वापस जाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला पूछता है कि ऐ फरिश्तों कहाँ से आ रहे हो। हालांकि वो बखूबी जानता है कहाँ से आ रहे हो। कहा कि फ़ला जगह जाना हुआ, उसकी रूह कब्ज़ करके आए हैं। कहा कि अच्छा। तो परवरदिगार पूछता है कि मेरे बंदे ने क्या कहा, मेरे बंदे ने क्या किया। तो फरिश्ते कहते हैं कि मौला तेरे बंदे ने सब्र किया और पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। परवरदिगार कहता है फरिश्तों तुम मेरे बंदे का फूल लेकर आए हो, तुम मेरे बंदे का फूल लेकर आए हो, तुम गवाह हो जाओ कि मैंने उसको बख्श दिया है और मैं उससे बेहतर इनाम अता फरमाऊंगा। है तो अगर कोई किसी मुसीबत पर किसी का इंतकाल होता है, हाथ ज़ाय होता है, परेशानी होती है, उस पर सब्र करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसका क्या अता फरमाता है, बेइंतहा अज्र अता फरमाया करता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि कुरान शरीफ में सब्र 3 तरह पर आया है। पहला सब्र वो है जो ताअत में है, इबादत में है। किस में है? इबादत। अगर आप इबादत करते हैं तो इसमें भी सब्र करना पड़ा, इसलिए कि सर्दी की रात है, ठंड पड़ रही है, बिस्तर में हैं, समझे नहीं, शैतान कह रहा है, नफ्स अम्मारा कह रहा सो जा, बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आप सब्र करते हैं और सब्र करने के बाद मस्जिद की तरफ आते हैं। तो ये क्या है? इताअत में सब्र है, इबादत में सब्र है। और फरमाते हैं हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो कुरान के बहुत बड़े मुफस्सिर हैं कि जो इबादत में, इताअत में नफ्स कहता है मत कर, नफ्स कहता है कुर्बानी मत कर, अगर करेगा तो क्या होगा? तेरा माल कम हो जाएगा। ज़कात मत दे, अल्लाह के फरमान पर अमल करते हुए अगर ज़कात देगा तो माल कम हो जाएगा। मस्जिद मत जा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं कि अगर कोई इताअत पर सब्र करता है तो इसके सवाब के 300 दर्जे हैं। कितने? 300। अगर कोई आदमी इबादत पर, इताअत पर सब्र करता है तो इसके कितने दर्जे हैं? 300 दर्जे हैं। दूसरा सब्र वो है जो हराम चीज़ों पर किया जाए। किस पर? हराम। आप ऐसे मुआशरे में हैं, समझे, कि आपको दावत दी जाती है कि शराब पीजिए, आपको दावत दी जाती है कि आप हरामकारी करिए, ज़िनाकारी करिए, उस पर आप सब्र करते हैं, हराम कामों से बचते हैं,
تو فرماتے ہیں کہ اس پر ثواب کے 600 درجے ہیں. اس پر اگر آپ صبر کرتے ہیں کتنے درجے ہیں اس کے؟ 600 درجے ہیں. اور تیسرا صبر وہ ہے کہ جو مصیبت کے اول میں کرے. کوئی پریشانی پڑ گئی آپ کو، جیسے کہ بچہ چلا گیا آپ کا ہے، یا ہاتھ چلا گیا، آنکھ چلی گئی، اور اس پہ آپ نے کیا کیا؟ بعد میں نہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے علاج کرایا، ساروں طرف سے جب ناکام ہو گئے اب صبر کر رہے ہیں، سمجھے نہیں؟ بلکہ کیا ہے، فرسٹ ڈے، پہلے ہی دن سے. ٹھیک ہے، اللہ جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں. اللہ جیسے کہ مجھے آج ہم ایک جگہ گئے، جیسے ہی پوچھا خیریت سے ہیں، یہی سرکار کا طریقہ تھا. کیا فرمایا؟ الحمدللہ علی کل حال. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ جس حال میں رکھے. تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ اگر کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ علی کل حال. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو وہ جس حال میں رکھے. اور دعا کے لیے کہنا چاہیے، وہ الگ چیز ہے، وہ بھی سنت ہے. لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں. تو فرمایا گیا، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت پر، بیماری پر، پریشانی پر صبر کرتا ہے تو اس کے ثواب کے 900 درجے ہیں. 900. عبادت پر صبر کرے 300 درجے، حرام چیزوں سے بچنے پر، پرہیز کرنے پر صبر کرے تو اس کے 600 درجے، اور اگر مصیبت، پریشانی پر صبر کرے تو کتنے درجے ہیں اس کے؟ 900 درجے ہیں. اور فرمایا گیا کہ یہ صبر کرنے والوں کا جو درجہ ہے وہ کس کے برابر ہے؟ صدیقوں کے برابر ہے. اور بیماری پر صبر کرنے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جس بندے پر میں نے ایک بیماری نازل کی، جس انسان کو میں نے ایک بیماری دی اور اس نے اس پر صبر کیا، لوگوں سے اس کی شکایت نہیں کی، لوگوں سے اس کو بیان نہیں کیا، تو پروردگار فرماتا ہے کہ میں اس کو صحت دوں تو اس سے بہتر گوشت اور کھال عطا فرماؤں گا. اگر وہ صبر کرے تو میں کیا کروں گا؟ اس کو جیسے پہلے اس کا گوشت تھا، پوشت تھا، خون تھا، اس سے بہتر اس کو عطا فرماؤں گا. یہ کس کا انعام ہے؟ یہ صبر کا انعام ہے. اور اگر اس کو دنیا سے اٹھاؤں، اس کا انتقال کا ٹائم آ جائے، تو پروردگار فرماتا ہے تو اپنی رحمت کاملہ کے سائے میں لے جاؤں گا. کس میں لے جاؤں گا؟ اپنی رحمت کے سائے میں اس کو دنیا سے لے جاؤں گا. یہ صبر کا انعام ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے دریافت کیا کہ الہی، ایسے انسان کا ریوارڈ کیا ہے، انعام کیا ہے جس نے مصیبت اور غم میں تیرے واسطے صبر کیا. صبر کیا مصیبت میں، کس کے لیے؟ تیرے لیے. پریشانی میں صبر کیا، کس کے لیے؟ تیرے لیے. فرمایا کہ میں اس کو ایمان کا جوڑا پہناؤں گا، میں اس کو ایمان کا جوڑا پہناؤں گا اور اس کو اس سے کبھی نہیں چھینوں گا. اور فرمایا کہ جس کے جسم یا مال یا اولاد پر میں نے آفت بھیجی اور اس نے اس پر صبر کیا یا اچھے طریقے سے اس کا مقابلہ کیا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ قیامت کے دن اس سے حساب لوں. اگر آپ کا کوئی مال ضائع ہو گیا، اولاد پر مصیبت پہنچی، آپ پر مصیبت پہنچی اور آپ نے صبر کیا، تو پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس سے کیا لوں، ورنہ ہر آدمی سے حساب کتاب لیا جائے گا. لیکن یہ کس کا انعام ہے؟ یہ صبر کا انعام ہے. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ صبر کر کے خرچ اور کشادگی کا انتظار کرنا ایک عبادت ہے. اگر آپ کے پاس تنگی ہے، پریشانی ہے، تو آپ صبر کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے، رزاق ہے، وہ ایک دن ہم کو ضرور کشادگی عطا فرمائے گا، وہ ہم کو ضرور خوشحالی عطا فرمائے گا. اور ایک موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو کان کی پرابلم ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آنکھ سے کم نظر آتا ہے، کسی کو کچھ پریشانی ہے، کسی کو کچھ پریشانی ہے، وہ اس حدیث پاک کو بغور سماعت کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی انسان کو ایک مصیبت پہنچی، ایک پریشانی پہنچی، اور اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و عقبنی خیرا منہا کہا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ اچھا یہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تب پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایسا نہیں ہے۔ جب مسلمان کو تکلیف پہنچے، پریشانی پہنچے، یہاں تک کہ ابھی لائٹ جل رہی ہے، اگر یہ لائٹ بند ہو جائے تو پڑھیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس چیز سے تکلیف پہنچے اس موقع پر کیا پڑھنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے جبرائیل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں جس کی آنکھ کی روشنی چھین لوں، کیا چھین لوں؟ جس کی آنکھ کی روشنی چھین لوں، جس کی آنکھ کی لائٹ چھین لوں، اس کا اجر کیا ہے؟ اس کا اجر یہ ہے، اس کا ریوارڈ یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ میں اس کو اپنے دیدار کی دولت دوں گا، میں اس کو اپنا دیدار کراؤں گا۔ اور اسی طرح ایک اور مطلب یہ کہ منقول ہے کہ کسی بزرگ نے اپنے پاس ایک کاغذ پر قرآن پاک کی اس آیت کو لکھ کر رکھ لیا، کیا تھا؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اور اپنے رب کے حکم پر صبر کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اس لیے کہ وہ فرما رہا کہ تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ پروردگار کہتا ہے کہ تم ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہو، تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو جب اس پر کوئی مصیبت آتی تو وہ اس کاغذ کو اپنی جیب سے نکال کر پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ بزرگ، وہ صوفی صاحب کاغذ کو نکالتے، مصیبت آتی تو اس کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ ہم کو پروردگار عالم کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ اس لیے کہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک کے اندر بہت سی برکتیں اور اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے یا ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہاں ایک بات اور بتا دیں کہ اگر کسی مصیبت پر، پریشانی پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، تو اسلام اس کو منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں، رونا، چلانا، نوحہ کرنا، بلکہ کوئی بتا رہا تھا کہ ساتھ افریقی لوگوں میں تو ایسا معمول ہے کہ باقاعدہ رونے والوں کی ٹیم بلائی جاتی ہے کرائے پر۔ ہاں نہیں، صحیح بات ہے، بالکل رونے والوں کی ٹیم بلائی جاتی ہے اور بڑے بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ کافی پیسہ لیتے ہیں، جو آنے کے بعد کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ روتے ہیں۔ تو اسلام غمگین ہونے کو، رونے کو منع نہیں کرتا ہے۔ کس کو منع کرتا ہے؟ چیخ و پکار کرنے کو، نوحہ کرنے کو، اس کو منع کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رونے اور غمگین ہونے سے صبر کی فضیلت میں کچھ فرق نہیں آتا، کوئی فرق جو صبر کا ثواب آپ کو ملے گا۔ آپ غمگین ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک فطری بات ہے۔ اچھا، بلکہ واویلا کرنے سے، کیسے؟ واویلا کرنا، شور مچانا، کپڑے پھاڑنا اور بہت شکایت کرنے سے اس کے ثواب میں خلل پڑتا ہے۔ لہٰذا صبر کے اندر آپ کو اتنی اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ رو سکتے ہیں آنسوؤں سے، آپ غمگین ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیا نہیں کرنا ہے؟ واویلا نہیں کرنا ہے، آپ کو چیخ و پکار نہیں کرنا ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر ہمارے کسی عزیز کا، کسی بچے کا انتقال ہو اور ہماری آنکھ سے آنسو بہیں تو یہ بھی سرکار کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سرکار کی سنت ہے۔ یہ صبر کے دائرے سے باہر، یہ صبر کے کرائٹ ایریے میں آتا ہے۔ آپ کو چلانا نہیں ہے، وہ اسلام کے اس کے خلاف ہے۔ انتقال ہوا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور روئے انور پر، آپ کے چہرے پر آنسو بہنے لگے۔ اس وقت صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس وقت جب سرکار رو رہے تھے، سرکار کی آنکھوں سے آنسو چہرے پر بہہ رہے تھے، تو اس وقت
صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا ہے، لیکن آپ تو رو رہے ہیں، آپ کے چہرے پر آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے جواب دیا کہ یہ رونا رحمت کے سبب سے ہے۔ کہا کی وجہ سے ہے یہ رونا رحمت کیسے ہے؟ بھائی آپ کو اپنی اولاد سے الفت ہے، محبت ہے، تبھی تو آنسو نکلے ہیں۔ اگر کسی کے لیے الفت نہ ہو، محبت نہ ہو، تو آپ کی آنکھوں آنسو نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہ رونا بھی کیا ہے؟ ایک رحمت کی نشانی ہے، رحمت کے سبب سے ہے۔ دل میں رحم اور شفقت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے یہ آنسو نکل آئے۔ آپ کو اپنے عزیز سے جو مطلب یہ کہ ایک محبت ہوتی ہے، ایک رشتہ الفت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آنسو نکل کر آتے ہیں۔ حق تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحمت فرمائے گا جو رحیم ہو۔ اگر آپ کو اپنے کسی عزیز پر آنسو ٹپکتے ہیں، رحمت کی نشانی ہے، ایسے مطلب یہ آنسو ٹپکتے ہیں، تو آپ پر کیا فرمائے گا پروردگار عالم؟ اس لیے کہ یہ آپ کے رحم والا ہونے کی نشانی ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ صبر جمیل یہ ہے کہ مصیبت والے اور غیر مصیبت والے میں فرق نہ ہو سکے، پس مصیبت میں کپڑے پھاڑنا، سر اور منہ پر ہاتھ مارنا، سینہ کوٹنا، چیخنا، چلانا، یہ سب باتیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، بلکہ اپنا حال بدل لینا، چادر سے منہ ڈھانپ لینا، سمجھے، طرح طرح کی حرکتیں کرنا، یہ سب مطلب یہ کہ اسلامی طریقے کے خلاف ہے۔ صحابہ کرام کس طریقے سے صبر کیا کرتے تھے؟ ہماری ماں بہنیں سنیں، قسم خدا کی وہ صحابیہ پر ہم قربان کہ دیکھیں وہ کس طرح صبر کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور ان کی نگاہ میں صبر کا کیا مقام تھا، اور کس طریقے سے صبر سے کام لیا کرتے تھے۔ ایک صحابی ہوئے ہیں جن کا نام تھا رمیزہ ام سلیم۔ ان کی زوجہ رمیزہ ام سلیم یہ صحابیہ تھیں، اور یہ زوجہ تھیں، بیوی تھیں حضرت طلحہ کی۔ حضرت طلحہ کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب باہر گئے ہوئے تھے تو ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ حضرت ابو طلحہ جو کہ صحابی رسول ہیں، کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، ان کی غیر موجودگی میں، شوہر کی غیر موجودگی میں، باپ کے نہ ہونے کی موجودگی، اس میں بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ جب بیٹے کا انتقال ہو گیا تو میں نے کیا کیا کہ بیٹے کو ایک کمرے میں لٹا کر کے اس پہ چادر ڈال دی، اور شوہر کے آنے کا ٹائم تھا۔ جب ابو طلحہ واپس آئے تو دریافت کیا کہ بیمار بیٹے کا کیا حال ہے؟ ہمارا بیٹا بیمار تھا، بیماری میں گرفتار تھا، اس کا کیا حال ہے، اب وہ کیسا ہے؟ تو بیوی نے کہا نیک خاتون نے کہا کہ وہ بہت آرام سے ہے۔ کیسے ہے؟ وہ بہت آرام سے ہے۔ اس کے بعد وہ شوہر کے پاس کھانا لے کر آئیں، ان کو کھانا کھلایا، ساتھ میں خود بھی کھانا کھایا۔ اور یہ سنت طریقہ ہے کہ جب شوہر باہر سے آئے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے، کسی دوسرے کے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے، کہ جب وہ باہر سے آئے تو تاکہ جب گھر میں گھسے تو اس کو احساس ہو کہ میری بیوی نے بڑے اچھے طریقے سے میرا استقبال کیا ہے، میرا ویلکم کیا ہے۔ تو جب حضرت طلحہ اندر آئے تو دیکھا کہ بیوی نے اچھے طریقے سے سنگار کیا ہے، میک اپ کیا ہے، یعنی جو اور دنوں میں میک اپ کیا کرتی تھی اس سے زیادہ میک اپ کیا ہے۔ اور اس کے بعد رات کو میاں بیوی ایک ساتھ لیٹنے کے بعد صبح کو بیوی نے پوچھا یہ بتائیے کہ اگر کسی نے ہم کو کوئی نعمت دی ہو، کوئی چیز دی ہو، اور اس کے بعد وہ واپس لے لے تو کیا ہے؟ کہا کہ بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمت دی تھی اس نے وہ نعمت واپس لے لی ہے، اللہ نے وہ نعمت واپس لے لی ہے۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر یہ واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اے طلحہ، تمہاری جو رات تھی وہ قسم خدا کی بہت ہی مبارک رات تھی۔ تمہارے لیے کیا تھی؟ وہ بہت مبارک رات تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ صرف مرد ہی نہیں، ہماری جو مطلب یہ کہ مائیں تھیں، صحابیاں تھیں، سمجھے، ان کے صبر کا یہ عالم تھا۔
وہ اس طرح صبر کیا کرتی تھیں. تو اگر آج ہماری ماں بہنیں صبر سے کام لیں تو قسم خدا کی ہمارے گھروں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر ہر جگہ مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ یہ ایک ایسا مطلب ٹاپک ہے، ہم کو صبر کے تعلق سے ہمارے جو بھی بزرگ آئیں، صوفیاء کرام آئیں، اس تعلق سے ہم کو سبق لینا چاہیے، سننا چاہیے اور صبر کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر صبر نہیں ہے ہمارے اندر تو قسم خدا کی ہم ایمان کی نعمتوں سے، ایمان کی برکتوں سے صحیح معنی میں فیضیاب نہیں ہو سکتے. تو ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے اور ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ بھی صبر سے کام لیں. اور صبر زندگی کے ہر فیلڈ میں، کوئی بھی فیلڈ ہو، چاہے مال کا فیلڈ ہو، بیماری کا فیلڈ ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو، اسلام ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہم کو صبر سے کام لینا چاہیے. کیوں؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. دوسری چیز ہے قناعت. کیا ہے؟ قناعت. قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت بھی اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا پہلا زینہ ہے. کیا ہے؟ پہلا زینہ کس کا؟ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضا آپ کو مل جائے تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ قناعت اختیار کیجئے. آپ سورینام وغیرہ میں سنتے ہوں گے بزرگوں سے کہ بیٹا قناعت کیجئے. کیا کیجئے؟ قناعت کیجئے، توکل کیجئے. یہ سب ملتی جلتی چیزیں ہیں. توکل ہوا، قناعت ہوا، یعنی اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا، مسلمان سے کیا کہا گیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. آپ رنج نہ کریں، خوف نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ پر صبر کیجئے. حاجی صاحب فرما رہے تھے آج یہ جو لائٹ ہے نا، لائٹ پہ شاید فرما رہے تھے کہ اگر یہاں پر ہم ٹریفک لائٹ سمجھے، اس کے برابر بھی اگر ہم صبر کر لیں، بھروسہ کر لیں، سمجھے نہیں، اللہ پر، تو ہماری منزل آسان ہے. میں ایک چیز اور کہتا ہوں یہاں پر، ہم جب حجام کی دکان پہ جاتے ہیں، سیلون میں، کہاں جاتے ہیں؟ سیلون میں، اور جا کے شیپ بنواتے ہیں یا خط بنواتے ہیں تو اس کی دکان پہ ہم کو نیند آتی ہے. کیا آتی ہے ہم کو؟ نیند آتی ہے. بڑے آرام سے سوتے ہیں. اب ذرا غور کرو کہ اس طریقے سے کرسی پہ رکھا ہوتا ہے اور وہاں وہ مطلب یہ کہ وہ ٹیوب لگا کے اور استرا، خطرناک استرا ہے، اور وہ خطرناک ہتھیار کہاں پہ ہوتا ہے؟ اب ذرا غور سے کرو، شہرگ. اگر اس کی نیت بگڑ جائے، اس کی نیت بگڑ جائے یا ذرا سا پھسل جائے تو کیا ہوگا؟ لیکن کیا ہوتا ہے؟ اتنی سکون سے ہوتے ہیں کہ نیند آ جاتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں قسم خدا کی، بزرگوں کی تعلیم کی روشنی میں، اگر نائی کے استرے کے برابر بھی اللہ پر آپ بھروسہ رکھیں، اس پر یقین کریں، سمجھے نہیں، تو دنیا میں آپ کو مطلب یہ کوئی رسوا کرنے والا نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. تو قناعت بھی جو ہے اللہ کی رضا کا کیا ہے؟ پہلا زینہ ہے. اور قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کریں. آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر کیا کریں؟ شکر کریں. زیادہ کے بارے میں مطلب یہ خواہش نہ کریں، اور جو میسر نہ ہو، جو آپ کو حاصل نہ ہو سکتا ہو، اس کے پیچھے نہ دوڑیں. جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے اس پر کیا کریں؟ اللہ کا آپ شکر کریں. یعنی خدا جس حال میں رکھے اس پر کیا کریں؟ آپ راضی رہیں. اللہ نے ہم کو اس حال میں رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے. یہ مطلب قناعت کا مطلب ہے. تو قناعت بھی جو ہے اللہ کی رضا کا یہ ہے پہلا زینہ ہے. اور کسی نے فرمایا گیا کہ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قانے کسے کہتے ہیں؟ قناعت کرنے والا کہتے ہیں کہ جو دوسروں کی مدد کرے اور اپنا بوجھ دوسروں پر کم ڈالے، اس کا نام قناعت ہے. کسے کہتے ہیں قناعت؟ قناعت کہتے ہیں جو دوسروں کی مدد کرے، جو دوسروں کی ہیلپ کرے اور اپنا بوجھ، اپنی پریشانی دوسروں پر نہ ڈالے. اس کا نام کیا ہے؟
قناعت ہے۔ تو قناعت یہ کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے، جو بھی چیز دی ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے، اس نے ہم کو بہترین گھر دیا ہے، بہترین صوفہ دیا ہے، بہترین گاڑی دی ہے۔ اب یہ مت سوچیں کہ اس کے پاس تو مطلب یہ کہ اتنی بڑی گاڑی ہے، جب آپ کے نصیب میں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا، اپنے سے نیچے والے کے ہیں۔ اچھا ہاں، ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، دو چیزیں ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں ہمارے بزرگ کہ جب آپ کو دین میں دیکھنا ہو، کس میں؟ دین میں دیکھنا ہو، دین میں آپ کو مطلب یہ کہ سیمپل دیکھنا ہو، نمونہ دیکھنا ہو، تو نیچے والوں کو مت دیکھو، بلکہ کس کو دیکھو؟ اوپر والوں کو دیکھو۔ دین میں دیکھنا ہو تو یہ مت دیکھو کہ فلاں مسجد کا امام یہ کر رہا ہے، فلاں مولانا صاحب یہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو کہ ہمارے خواجہ غریب نواز کا کیا طریقہ کار تھا، غوث پاک کا کیا طریقہ تھا، صوفیاء کرام کا، مخدوم پاک کا کیا طریقہ تھا، حضور سرکار کلام مطلب کس طرح چلتے تھے، کس طرح زندگی گزارتے تھے، یہ دیکھو۔ اور جب دنیا میں دیکھنا ہے تو نیچے والوں کو دیکھو۔ کس کو دیکھو؟ نیچے والوں کو دیکھو، خاص طور سے سمجھے نہیں، انڈیا میں، اور پھر تو ابھی جب گئے تھے پچھلے سال پیرس تو وہاں بھی دیکھا، کیا دیکھا کہ کچھ لوگ برج کے نیچے جو روڈ پہ جگہ ہوتی ہے وہاں سو رہے ہیں۔ انڈیا میں جا کے دیکھو، بارش ہو رہی ہے، نیچے سو رہے ہیں۔ تو آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ نہ ان کے پاس نہ کوئی سائبان ہے، نہ کوئی چھت ہے، نہ کوئی گھر ہے، نہ گاڑی ہے۔ ہم کو اللہ نے کتنا نوازا، کم سے کم ہمارے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو دنیا میں دیکھنا ہے تو کس کو دیکھو؟ نیچے والوں کو دیکھو۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم یہ دیکھو کہ اللہ نے اگر آپ کو ہاتھ دیے ہیں، جسم سلامت دیا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ بہت سے ایسے لوگ جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کسی کے ہاتھ نہیں ہیں، کسی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ تو آپ جس حال میں ہیں اس پہ کیا کریے؟ شکر ادا کیجئے، قناعت کیجئے کہ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے وہ کیا کیا ہے۔ مجھے اس پر ایک حضرت مولانا روم نے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت مولانا روم علیہ رحمۃ الرضوان نے، چونکہ وہ صوفی آدمی ہیں اور انہوں نے جو صوفیت کا جام پلایا ہے، آج بہت سے گورے، بہت سے انگریز مولانا روم کو پڑھ رہے ہیں۔ کسے پڑھ رہے ہیں؟ مولانا روم کو پڑھ رہے ہیں۔ ان کی مثنوی کے شعر یاد ہیں، اس لیے کہ وہ سکون کی تلاش میں ہیں۔ کس کی؟ سکون کی تلاش میں ہیں کہ کہیں سے سکون مل جائے۔ تو چونکہ مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر جو مطلب یہ روحانیت کی باتیں کی ہیں وہ جا کے کلک کرتی ہیں، تو مولانا روم نے مثنوی شریف میں قناعت کے تعلق سے آپ سمجھ سکتے ہیں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک کمار کا گدھا تھا۔ کیا تھا؟ ڈنکی۔ کمار کا گدھا تھا جو بہت کمزور تھا، پتلا دبلا، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں، بالکل لاغر، پتلا دبلا، کمزور، ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں۔ تو جو راجا تھا، جو بادشاہ سمراٹ تھا، اس کا جو محافظ تھا کائے کا، استبل کا، جہاں گھوڑے پلتے تھے، جہاں گھوڑے پلتے تھے، سمجھے، کمار سے دوستی تھی۔ کہنے لگا بھائی تمہارا گدھا دیکھ کے ترس آتا ہے، ایسا کرو تم اپنا گدھا مجھے دے دو، جب راجا کے استبل میں، بادشاہ کے استبل میں گھوڑوں کے ساتھ یہ رہے گا تو یہ بھی کھائے پیے گا، موٹا ہو جائے گا۔ کہا ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ کمار کا گدھا لے کر کے، جو دبلا پتلا تھا، محافظ استبل میں آ گیا۔ اب جب راجا، اس کا کمار کا گدھا جب وہاں آیا راجا کے استبل میں، تو اس نے دیکھا کہ گھوڑے تو بہت تندرست، سمجھے، بہت مطلب یہ کہ پاورفل، بہت تندرست، اپنی حالت دیکھی تو بہت پتلی، اور دیکھا کہ صاحب ان کے کتنے ناز و نخرے ہیں، بھنگی آ رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، بالکل صاف ستھرے ہیں، نوکر آ رہے ہیں تو ان کی مالش کر رہے ہیں ہر طریقے سے۔ اس نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ مولا، جان تو میرے اندر بھی ہے، جسم میرے اندر بھی ہے، ایک یہ بھی ہے، ایک میری زندگی ہے، ایک ان کی زندگی ہے، مجھے کیوں پتلا بنایا، ان کو کیوں اتنا موٹا بنایا، میرے اوپر کیوں ظلم کیا۔ دوسرے ہی دن یہ ہوا کہ جنگ لڑنے کا موقع آ گیا۔ گھوڑے جب جنگ لڑنے گئے اور جنگ سے لوٹ کر آئے تو دیکھا کسی کے تیر لگا ہوا ہے، کسی کے خون بہہ رہا ہے، کسی کے کچھ ہو رہا ہے۔ جب یہ حالت دیکھی گھوڑوں کی تو دعا کرنے لگا، مولا میری پہلی حالت بہتر تھی، میں جس پر تھا وہی اچھا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا ہے۔
تو مطلب یہ ہے مولانا روم فرمانا چاہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس پر کیا کرو، آپ قناعت کرو، صبر کرو، شکر کرو، اس لیے کہ وہ حکیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ حکیم ہے، وہ ہمارا کریٹر ہے، وہ ہمارا بنانے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کو کس حال میں رکھے گا تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی انسان کو اس کی اوقات سے زیادہ مال مل جائے، اس کی اوقات سے زیادہ مرتبہ مل جائے تو بورا جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ بورا جاتا ہے۔ تو صوفیاء کرام خانقاہوں کی تعلیم یہ ہے کہ آپ صبر کیجئے اور کیا کیجئے، آپ قناعت اختیار کیجئے۔ قسم خدا کی آپ قناعت اختیار کریں گے۔ بس میں یہاں ایک آخری واقعہ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہمارے بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے؟ 4 امام ہیں نہیں ہیں؟ شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ دین کی خاطر پوری حکومت سے ٹکرا گئے تھے۔ جب مسئلہ آیا تھا معتزلہ کا کہ قرآن کو مخلوق ہے تو سب مطلب یہ کہ بادشاہی روب دبدبے کے اندر دبے ہوئے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل اکیلی طاقت، پریشانیاں اٹھائیں، جیلوں میں رہے، لیکن پوری حکومت سے ٹکرا گئے۔ اور آپ حکومت سے ٹکرائے تو آج اس عقیدے میں ہمارا عقیدہ محفوظ ہے، ورنہ پتہ نہیں آج کیا عالم ہوتا۔ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی، محدث، فقیہ۔ ایک مرتبہ آپ کو کسی کام کے لیے کسی شہر جانا تھا، تو آپ نے سوچا ایک دن کا کام ہے، کیا غلام کو لیا جائے؟ ایک تھیلے میں کپڑے رکھے، سامان رکھا اور چل دیے۔ ایک بستی میں پہنچے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، کہا کہ لاؤ رات یہیں گزاری جائے، سردی کا ٹائم تھا۔ مسجد میں گئے، سوچا کہ رات کو مسجد میں عبادت کریں گے، صبح ہوتے ہی اپنی منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ جب رات ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کا ٹائم آیا، عشاء کی نماز سے فارغ ہوئے تو مؤذن آ گیا، کہنے لگا بڑے میاں مسجد خالی کرو، مسجد سے باہر جاؤ۔ اب وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون شخصیت ہے۔ کہا کہ بھائی میرا ارادہ یہ تھا کہ میں مسافر ہوں۔ وہ مؤذن جانتے ہو کچھ ہوتے ہیں اس طرح کے، بدتمیز ٹائپ کا تھا۔ کہا بڑے میاں جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو، یا سامان اٹھا کے باہر پھینکوں؟ حضرت امام احمد بن حنبل حضرت امام احمد بن حنبل اللہ تبارک و تعالیٰ سے ارشاد وہ عرض کرنے لگے کہ مولا کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑے گا۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل مسجد سے نیچے آئے، باہر آئے تو دیکھا کہ برابر میں ایک نان بائی کی دکان تھی۔ کس کی؟ روٹیاں لگانے والے کی دکان تھی۔ تنور جل رہا تھا، سردی کا موسم تھا۔ آپ نے اس سے سلام کیا، کہا بھائی اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرے پاس تنور کے پاس بیٹھ کر کے رات گزارنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کچھ نہیں، آپ بیٹھ گئے۔ اب کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو نان بائی تنور لگاتا ہے، روٹی مطلب یہ پیڑا بناتا ہے روٹی کا، استغفر اللہ، روٹی اس پہ لگاتا ہے، پھیلاتا ہے، استغفر اللہ، تنور کے اندر ڈالتا ہے تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے کچھ دیر جب یہ منظر دیکھا، فرمانے لگے تو تو بہت نیک آدمی ہے، تو تو بہت اچھا آدمی ہے، تو یہ کب سے کرتا ہے؟ کہا ایک زمانے سے۔ کہا کہ اچھا اور کیا کرتا ہے؟ کہا ایک زمانے سے۔ کہا اس کو کیا ملا انعام؟ کہا کہ اس کا انعام میں نے 2-3 چیزیں کی ہیں۔ صبر کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ صبر کرتا ہوں، اللہ جو دیتا ہے قناعت کرتا ہوں، اور تیسرے استغفار پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتا ہوں؟ استغفار۔ کہا کیا صلہ ملا تجھے؟ کہا اس کی برکت سے اللہ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ کیا بنا دیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ میں جو دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ کہا کہ واقعی؟ کہا کہ ہاں، میں جو دعا کرتا ہوں اللہ قبول فرما لیتا ہے، کہ بس ایک دعا رہ گئی ہے، میں نے جو دعا کی ہے وہ قبول ہو گئی ہے، ایک دعا رہ گئی ہے۔ کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ دعا یہ ہے، میں نے سنا ہے کہ اس زمانے میں اپنے وقت کے ایک بہت بڑے محدث امام احمد بن حنبل ہیں، جو اللہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں،
بہت بڑے ولی ہیں، چونکہ میں روٹیاں لگاتا ہوں، میں یہاں سے جا نہیں سکتا، اگر جاؤں گا تو اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچے گی، ان کو روٹیاں کون دے گا بنا کر کے، یہی ایک دکان ہے۔ میری دلی تمنا ہے، میں نے دعا کی تھی کہ مولا میں جا نہیں سکتا تو کم سے کم اپنے محبوب بندے کے دیدار تو کرا دے، ملاقات تو کرا دے۔ آپ جا کے سینے سے لپٹ گئے، کہا کہ اللہ نے تیری یہ بھی دعا قبول فرما لی، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ یہ کس کی برکتیں ہیں؟ صبر کی برکتیں ہیں، قناعت کی برکتیں ہیں، استغفار کی برکتیں ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ بیمار ہوں، پریشانی میں ہوں، کسی میں ہوں، میں آپ کو کچھ نہیں بتاتا، بس آپ 3 کام کیجئے۔ کتنے؟ 3۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں۔ قسم خدا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مالی اعتبار سے فائنینشلی اسٹرانگ کر دے گا، غیب سے ایسے روزی دے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے، سمجھے؟ اور آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، اور زندگی کے اندر، گھروں کے اندر مٹھاس پیدا ہو جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چند باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔